تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قوم آباد تھی، جسے اس وقت کی دنیا کی سب سے بہادر قوم مانا جاتا تھا۔ اس کا نام قوم عمالقہ تھا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے لوگوں کی بہادری کے قصے صدیوں تک مائیں اپنے بچوں کو سناتی تھیں۔ اس عظیم قوم کا ایک ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے، جسے لوگ جالوت کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے اس وقت کا سب سے بہتر انسان تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی اس وقت کا ذہین ترین انسان تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور انہیں مغلوب بنا لیا، کچھ پر خراج مقرر کر دیا۔ روایات کے مطابق جالوت کا قد 14 ہاتھ تھا۔ وہ سر پر ایک نہایت وزنی پیتل کا خول پہنتا۔ اس کی ذرہ کا وزن 5000 مسکال تھا۔ ٹانگوں پر 2 ساک پوشاک پہنتا اور دونوں شانوں کے درمیان ایک پیتل کی برچھی۔ جالوت کے بالغ کا وزن 600 مسکال تھا، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت یہ سب جنگی سامان اٹھا بھی نہ سکتا تھا جس کو جالوت پہنتا تھا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور نبوت تھا کہ جب جالوت کی بربریت اور ظالمانہ کارروائیاں بڑھنے لگی۔ جالوت ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اسرائیلی عورتوں کو قیدی بنا کر 3 مہینے تک ان کو سخت دھوپ میں رکھتا۔ اس سخت دھوپ کو برداشت کر کے بھی اس لڑکی کا حسن گندمی نہ پڑتا، اس کو اپنی خاص کنیز بنا لیتا اور باقی قیدی لڑکیاں قوم کے سرداروں میں بانٹ دی جاتی۔ یہی وہ پہلا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے حسن کی پہچان کا یہ انوکھا اور ظالمانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بنی اسرائیل جب جالوت کی ظالمانہ کارروائیوں سے عاجز آ گئے تو اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ آپ ہم کو یکجا کریں اور ہم میں ایک بادشاہ کو مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جالوت اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کریں، نہیں تو ہماری ساری عورتیں بھی غلام بنا لی جائیں گی۔ اس واقعے کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی کو بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ہم نے طالوت کو، جو علمی اور جسمانی لحاظ سے تم میں سے نمایاں ہے، تم پر بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے اللہ کا یہ حکم سنا تو ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال اور دولت کچھ نہیں، کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم ہی میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے۔ اس بات کی تصدیق قرآن پاک نے بھی کی ہے، ترجمہ: ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت فرما برداری کے بجائے کہنے لگے، وہ ہم پر کیسے حکمران ہو سکتا ہے؟ اتنی زیادہ حکمرانوں کے حقدار تو ہم ہیں، علاوہ بری اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، حکمران کا جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کی قابلیت اور استطاعت میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے۔ اس کا اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے، اور وہ اپنی تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247۔ قوم نے حزب سابق یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو، جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جلد ہی معجزے کے طور پر تمہیں متبرک صندوق، جس میں توریت اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے نواردات ہیں، لوٹا دیا جائے گا۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کی بادشاہت کی ظاہر دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ ایسا ہی ہوا، معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو متبرک صندوق مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بن یامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک جھنڈے تلے یکجا کیا اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکل پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ شدت تشنہ لبی سے ایک چلو بھر لے، یعنی پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے، یعنی 313 کا ملین مومن حضرت طالوت کی قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کے لشکر جرار سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام غوری کی وادی لکھتے ہیں، جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایات ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سب آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑت پن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی اصرار پر مقابلہ شروع ہوا، اور آپ نے اپنی گلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخی روایت ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی اس کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی، تو کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے، جس کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو بیک وقت نبی اور بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔